مجھے وہاں بٹھایا لے جا کے اس کرسی پہ جس کے گیٹ پر ہم دیکھ سکتے تھے، اندر نہیں جا سکتے تھے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو ویلکم کروں گی کہ آپ ہمارے پاس آ رہی ہیں، اور وہ بھی اس پہ ایک خاتون کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرے گی اور بات کرے گی۔ پہلی مرتبہ سندھ میں جو ہے ایک خاتون اپوزیشن لیڈر جو ہے منتخب ہوئی ہیں، تو کافی ایکسائٹیڈ تھی کہ میں آپ کو انٹرویو کروں۔ تو کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان بدل رہا ہے، خواتین آگے آ رہی ہیں؟ دیکھیں، پاکستان تو بدل رہا ہے، لیکن جو خواتین ہیں جب ان کو ایک اپرچونٹی ملتی ہے تو وہ آگے بڑھنے کے اس کو مواقع بھی ملتے ہیں اور وہ آگے بھی بڑھتی ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ہر جو بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، حتیٰ کہ جہاز بھی، تو آپ آرمی میں بھی، دیگر چیزوں میں بھی خاتون جو ہے اور آگے بڑھ رہی ہے۔ میں تو ایک ٹیوشن پڑھا رہی ہوتی تھی گھر میں، میرا ایک چھوٹا سا حیدرآباد کے چھوٹے سے علاقے سے تعلق ہے، اور مجھ میں بھی ہوتا تھا کہ میں تو صرف ایک زن گزرتی ہوئی گاڑیوں کو دیکھا کرتی تھی۔ مجھے علاقے کے لوگوں نے منتخب کیا کہ میں کونسلر بن جاؤں جب 2001 میں یہ لوکل باڈیز کا سسٹم آیا۔ ہمیں تو یہ کونسلر کا لفظ کا میننگ بھی نہیں پتہ تھا کہ مجھے کرنا کیا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا کہ جب سارے لوگ اسپیشلی خواتین اتنا زور دے رہی ہیں کہ آپ آگے آئیں اور علاقے کے اندر خواتین باہر آ رہی ہیں، اور آپ بھی جو ہے نا الیکشن، تو میں نے جنرل الیکشن لڑا تھا، جنرل سیٹ پر میں آئی تھی، کہ میں کوئی ریزرو سیٹ پر نہیں تھی۔ سب سے اچھی بات یہ ہوئی کہ وہ میں جنرل جب سیٹ پر آئی اور میں نے کہا مجھے کوئی ووٹ تو دے گا نہیں، میرے ساتھ کوئی ووٹ تو ہوگا نہیں، لیکن دیکھیں بہت خوش قسمتی کی بات کہ جب لوکل باڈیز کا الیکشن ہوا اور میرا ووٹ آیا تو میں نے ٹاپ کیا تھا اپنے یونین کونسل میں۔ تو میں پاکستان کی وہ پہلی واحد خاتون ہوں جس نے یہ 3 ٹیئرز کمپلیٹ کیے، یونین کونسل، ٹاؤن کونسل پلس ڈسٹرکٹ کونسل، اور ڈسٹرکٹ کونسل میں پھر دوبارہ الیکٹ ہو گئی میں 2005 میں۔ میرا تعلق متحدہ قومی پاکستان سے، اور اس نے مجھے منتخب کر کے 2013 میں سندھ اسمبلی میں بھیجا، اور 2013 میں جو ایک نرسری ہوتی ہے، آپ کی لوکل باڈیز ایک نرسری ہے، وہاں سے آپ سیکھتے ہیں، جیسے بچے گھر سے چلنا سیکھتے ہیں، کھانا سیکھتے ہیں، بھاگنا سیکھتے ہیں، ہم نے وہاں سے سیکھا۔ اور سیکھنے کے بعد یہ ہوا کہ میں جب اس میں پہنچی سندھ اسمبلی میں، جو میں سوچ نہیں سکتی، کیونکہ میرا تعلق کسی وڈیرے جاگیردار فیملی سے نہیں ہے، ہم تو ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن میری پارٹی پہ مجھے فخر ہے، مجھے ایم کیو ایم پاکستان پہ فخر ہے کہ انہوں نے مجھے وہاں بٹھایا لے جا کے اس کرسی پہ جس کے گیٹ پر ہم دیکھ سکتے تھے، اندر نہیں جا سکتے تھے۔ ہر سیاسی جماعت کا اپنا مینوفیسٹو ہوتا ہے، اور مجھے آج فخر ہے کہ اس سے پہلے بھی ہماری جو ڈپٹی میئر نسرین جلیل باجی رہ چکی ہیں، اور مجھے اپنے پارٹی پہ بہت فخر ہے کہ اس نے خواتین کو کس طریقے سے دیکھے ساری چیزیں ہٹ کر ایک خواتین کا پروموٹ کیا۔ آج اپوزیشن لیڈر کبھی آپ نے سندھ میں نہیں سنا ہوگا کہ ایک عورت جو ہے ان چیزوں کو لے کر چلے گی، کام کرے گی، اپوزیشن لیڈر ایک بحث کرے گی، ایک بات کرے گی، ایک مقدمہ لڑے گی۔ اچھا، اتنے مختصر وقت کے لیے آپ ایسے کیا کریں گی جس سے جمہوریت کو فائدہ ہو جائے؟ دیکھیں، وہی بات آتی ہے کہ چاہے آپ کے پاس 8 دن ہوں، چاہے آپ کے پاس 8 گھنٹے ہوں، چاہے آپ کے پاس 8 منٹ ہیں، اگر آپ نے آپ کی سوچ، آپ کی پہچان اور آپ کا کام آپ کو لے کر چلے گا تو اس کے لیے تو 8 منٹ بھی بہت ہیں، 8 گھنٹے بھی بہت ہیں۔ اگر میں یہ سوچوں کہ میرے پاس ابھی 8 دن ہیں، میں سوچ ہی نہیں سکتی، پل پل ہر چیز چینج ہوتی ہے، لیکن میری جو چیزیں ہیں، جو مجھے اپنے سندھ کے لوگوں کے لیے، جنہوں نے مجھے منتخب کر کے یہاں بھیجا ہے، میری پارٹی نے بھیجا ہے، مجھے جو میری اپوزیشن جماعتیں ہیں، جی ڈی ہے، مجھے یہاں جس مقام پر کھڑا کیا ہے، تو میرے لیے تو یہ 8 دن بہت ہے۔ اچھا جی، سندھ میں نگراں وزیر اعلیٰ آپ کسے دیکھ رہی ہیں؟ کچھ تو ذہن میں ہوگا، کچھ سوچا بھی ہوگا، کب سے مشاورت تو کر ہی رہی ہے۔ دیکھیں، مشاورت کا عمل تو دیکھیں، اب کل 6:30 بجے کے قریب مجھے نوٹیفیکیشن ملا ہے، اور جب نوٹیفیکیشن ملا تو میں باقاعدہ ایک اپوزیشن لیڈر بن گئی۔ دیکھیں، میرے ساتھ ابھی کوئی کورسپونڈنگ شروع نہیں ہوئی، لیکن چونکہ میری پارٹی میرے ساتھ ہے، اور میری پارٹی سجیسٹ کرے گی، مجھے بتائے گی، مل کر مشورے کرے گی، جیسے وہ کہے گی تو آگے ہم اس کو پاس کریں گے۔ دیکھیں، سیاسی نگراں حکومت کا کیا مطلب؟ انڈیپینڈنٹ، اگر اس کا سیاست سے تعلق ہوگا تو انڈیپینڈنٹ کیسا ہوگا؟ تو اس لیے انڈیپینڈنٹ کا آنا ضروری ہے۔ ان کو تو اعتراضات ہیں مردم شماری کے، وہ کس طرح سے دور ہوں گے؟ یہ والی جو بات ہے، تو یہ آپ نے 2017 الیکشن ایکٹ تو دیکھا ہوگا، 2017 کا الیکشن کا ایکٹ پاس ہوا،
और पास होने के बाद जब हुकूमत में MQM का सबसे पहला, जब ये गवर्नमेंट 2018 में गवर्नमेंट आई, सबसे पहला पॉइंट ये था कि मरदमशुमारी नए सिरे से कराई जाए। हमारा पहला पॉइंट MQM पाकिस्तान का यही था कि मरदमशुमारी होनी चाहिए, क्योंकि कराची के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उनको कम गिना गया है। नहीं, औरतों को तो गिना ही नहीं गया, समझें, काउंट कम किया गया। अब बताइए कि आपको नज़र आ रहा है कि 3 करोड़ के शहर की आबादी का शहर, और उसके अंदर आप उसको 1.5 करोड़ दिखा दें, आपको दरिया कूज़े में बंद कर रहे हैं। इससे क्या होगा भाई? आप सबका फ़ायदा है ना, आपका NFC अवार्ड ज़्यादा होगा, आपके रोज़गार बढ़ेंगे, आपको इदारे को ज़्यादा सब चीज़ें मिलेंगी, इसमें सबका, सब आवाम का फ़ायदा होगा। इसमें क्या MQM अपने लिए, अपनी MQM सिर्फ अपने लिए बात करिए, MQM तमाम उसके लिए बात करिए। MQM पाकिस्तान का यही है कि आपने जो मरदमशुमारी, इस वक्त की जो मरदमशुमारी और इस वक्त की जो डिलिमिटेशन है, इसके ऊपर ही मौजूदा जो इंतखाबात हों, इसी पर हों। बताइए कि MQM से बड़े पहले अलग हुए थे, अब सब एक हो गए। फारूक सत्तार साहब ने भी जो है अपनी एक अलग जमात बनाई थी, MQM बहाली के नाम से तश्कील उसको दिया गया था। तो अब कितनी आप लोग को उम्मीद है आपको कि पिछली बार आप लोगों की नुमाइंदगी सुकड़कर 7 या 8 सीटों पर आ गई थी, लेकिन अब क्या दोबारा इसी तरह से सिंध के शहरी इलाकों में 25 की 25 सीटें दोबारा हासिल कर सकेंगे आप लोग? देखिए, वो जो आप 25 सीट की बात करी ना, वो हमसे छीनी गई थी, वो उठाकर प्लेट में किसी को दे दी गई थी वो MQM की। हमारी सीटें थी, हमारी सीटें हैं, और हम अपनी सीटें लेंगे। और रही आप धड़ों के, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एक पेज पर हैं, और हम सब मिलकर इस कराची के मुकदमा, चाहे हैदराबाद का, चाहे जितने भी शहरी इलाके हैं, हम अपनी सीटें हासिल करके रहेंगे।